بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الصافات آیات 1 تا 74 لیے دورہ قرآن کے پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ صافات مکی سورہ ہے، سورہ انعام کے بعد نازل ہوئی، ترتیب تلاوت میں 37 نمبر اور نزول میں اس کا نمبر 56 ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی ایمانیات ہے اور اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد کو مدلل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ مکہ کے دور متوسط کے آخری زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت دل شکن حالات سے سابقہ درپیش تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید و آخرت کا جواب جس تمسخر اور استہزاء کے ساتھ دیا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے جس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا تھا، اس پر مشرکین مکہ کو انتہائی پرزور انداز میں تنبیہ کی گئی ہے کہ انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ عنقریب یہی پیغمبر تم پر غالب آ جائیں گے اور تم اللہ کے لشکر کو اپنے گھر کے سین میں اترتا ہوا پاؤ گے۔ یہ نوٹس اس زمانے میں دیا گیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیابی کے آثار دور دور تک کہیں نظر نہ آتے تھے۔ مومنین بڑے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے، لیکن حق تو حق ہوتا ہے، جس نے غالب آنا ہی ہوتا ہے۔ 15-16 سال سے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آ گیا جس سے کفار کو خبردار کیا گیا تھا۔ تاریخی قصص میں سب سے زیادہ سبق آموز قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ پاتے ہی اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ سنا کر مومنوں کو بتایا گیا ہے کہ اسلام کی حقیقت اور اس کی اصلی روح کیا ہے، اور اس سے اپنا دین بنا لینے کے بعد ایک مومن صادق کس طرح قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آخری آیات میں مومنوں کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ تمہیں جن مصائب کا سامنا ہے اس پر گھبرانا نہیں ہے، انجام کار غلبہ تمہیں ہی نصیب ہوگا، اور جن مصائب کا سامنا ہے اس پر گھبرانا نہیں ہے۔ والصافات صفا، یعنی قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم۔ واو حرف قسم، الصافات، صفا یا صف سے اسم فاعل،
کسی جمعیت کو ایک خط پر استوار کرنا، جیسے نماز کی صفن مفعول مطلق ہے۔ الصافات اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے جس سے مراد وہ ملائکہ ہیں جو اللہ کی تسبیح و تحمید میں صف باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں۔ زاجراتن کی جمع ہے، زجرن مصدر سے ہے جس کے معنی روکنے اور ڈانٹنے کے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تلاوت مصدر سے ہے، تالیت ان کی جمع ہے اور ذکرہ مفعول مطلق ہے۔ مفسرین کی اکثریت بشمول ابن جریر طبری اس بات پر متفق ہے کہ ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں۔ قطار در قطار صف باندھنے کا اشارہ اس طرف ہے کہ تمام فرشتے جو نظام کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام ہیں، اس کی اطاعت و بندگی میں صف بستہ ہیں اور اس کے فرامین کی تعمیل کے لیے ہر وقت مستعد ہیں۔ ڈانٹنے اور پھٹکارنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانکتے اور بارش کا انتظام کرتے ہیں، لیکن جو زیادہ مناسب مفہوم آگے کے مضمون سے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ انہی فرشتوں میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو نافرمانوں اور مجرموں کو پھٹکارتا ہے۔ کلام نصیحت سنانے سے مراد یہ ہے کہ انہی فرشتوں میں وہ بھی ہیں جو امر حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے تذکیر کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے۔ واسبن وصوبن مصدر سے ہے، واسبن انا خلقناہم من طین لازب، لازبن لزبن اور لزوبن مصدر سے ہے۔ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو لازم ہو گئی، جم گئی، واجب ہو گئی۔ معنی کچھ اس طرح ہوں گے کہ بے شک ہم نے بنایا ان کو چپکنے اور لیس دار گارے سے، چپکتے ہوئے اور لیس دار گارے سے۔ قالوا انکم تاتوننا عن الیمین، یمین کا لفظ عربی زبان میں مختلف مفہومات کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر اس کو قوت و طاقت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم کمزور تھے اور تم ہم پر غالب تھے، اس لیے تم اپنے زور سے ہم کو گمراہی کی طرف کھینچ لے گئے۔ اگر اس کو خیر اور بھلائی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہم کو دھوکہ دیا، تم ہمیں یقین دلاتے رہے کہ جس راہ پر تم ہمیں چلا رہے ہو یہی راہ، یہی حق اور بھلائی کی راہ ہے۔ اور اگر اسے قسم کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے قسمیں کھا کھا کر ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ حق وہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو۔ غول کے معنی ناگہاں ہلاک کر دینے والی چیز، عقل کو زائل کرنے والی، نہ اس میں درد سر ہوگا، یعنی کہ جس کے معنی کنویں کا خشک ہو جانا، بے ہوش اور خبدی ہو جانا، اور نہ وہ مقبوض الحواس ہوں گے۔ ینزفون نزفن مصدر سے، اور اس کے یہ معنی تھے۔ چنانچہ یہ تھیں آج کی چند آیات جو آپ کے سامنے ان کا مختصر پیغام پیش کیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔